بڑی خبر کی اور جو اس وقت جموں کشمیر سے ڈیولپ ہو رہی ہے اور بڑی سیاسی خبر ہے. آپ کو یاد ہے کہ 5 اگست کے بعد سیاسی جمود طاری ہوا تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے لیڈروں کی رہائی ہوئی. ڈی ڈی سی کے انتخابات کا بگل بجا اور پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلریشن وجود میں لایا گیا. عمر عبداللہ محبوبہ مفتی نے میٹنگز کی اور اتحاد کو شکل دے دی گئی. اس کے ساتھ چناؤ بھی لڑا گیا اور چناؤ لڑنے کے دوران ہی بڑی چیزیں سامنے آئی کہ پراکسی کینڈیڈیٹس اٹھائے گئے, ایک دوسرے کے خلاف چناؤ لڑا گیا اور پہلے دن سے ہی کچھ جماعتوں کی طرف سے یہ سٹینڈ لیا گیا کہ اگر پورا معاملہ ختم ہونے کے بعد یعنی نتائج سامنے آنے کے بعد اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تو اتحاد میں شگاف پڑ سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سال 2020 کے پروگرام میں ہم نے لگاتار اتحاد میں شگاف کی بات کی تھی اور آج وہ شگاف صاف نظر آ رہا ہے. تھوڑی دیر پہلے پیپلز کانفرنس نے ایک تحریری احتجاجی خط روانہ کیا ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے نام. ایک طویل خط میں اتحاد کی مجبوریاں, اتحاد کے بننے کے جو اصول ہیں اور اس کے بعد 5 اگست کا فیصلہ, ڈی ڈی سی کے انتخابات کے اندر جس طریقے سے پارٹیوں نے کام کیا وہ ساری خط کتابت کے ذریعے سے فاروق عبداللہ تک یہ ایک چٹھی پہنچا دی گئی ہے. اور اسی چٹھی کے اندر یہ کہہ دیا گیا کہ ہائیسٹ لیول جو پیپلز کانفرنس کی ڈیسیژن باڈی ہے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ اس گپکار اتحاد سے باہر آ رہے ہیں اور اصولی طور پر یعنی جن اصولوں کو لے کر 5 اگست کی پوزیشن کو بحال کرنے کو لے کر جو اصول ہے اس کی تابعہ وہ آج بھی ہے, اس کی تائید کے لیے وہ آج بھی ہے, لیکن اتحاد کا حصہ وہ نہیں رہیں گے کیونکہ جس طریقے سے چناؤ اور چناؤ کے بعد کا ماحول بنایا گیا ہے اس سے اصولی بنیادوں پر ہم اس موقف سے دستبردار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سجاد غنی لون نے تحریری خط فاروق عبداللہ کے نام روانہ کر دیا ہے. اب سجاد لون کی حیثیت اس اتحاد کے اندر کیا ہے یہ بھی سوچنا ایک بہت بڑی ضروری بات ہے. اتحاد کے ترجمان ہے سجاد غنی لون اور پہلی میٹنگ, دوسری میٹنگ اور تیسری میٹنگ کے اندر بھی یہ باتیں صاف ہو رہی تھی کہ سجاد کا رول کافی امپورٹنٹ اس اتحاد کے اندر ہے. لیکن سجاد نے آج خود کو بیک کر کے پیپلز کانفرنس کو پیچھے کر کے یہ صاف کر دیا کہ اتحاد کے اندر سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں.